لائک کریں، سبسکرائب کریں اور قرآن سے برکت پائیں، آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے، سب ریڈی ہیں؟ زوردار تالیوں میں کلام خدا کو، کلام اقدس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج جو مضمون میرے سامنے ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ اپنے آپ کو زیادہ خاص نہ سمجھیں۔ جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو زیادہ خاص نہ سمجھیں۔ مجھے ذاتی طور پر بھی اس بات کا مشاہدہ ہے کہ ہم وہ کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ہے نہیں، یا نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، یا چیزوں کو ہم بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون میرے سامنے تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو زیادہ خاص نہیں سمجھنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں ایک لفظ خود بینی ہے۔ زوال سے پہلے خود بینی آتی ہے۔ جب کسی کا زوال ہوتا ہے وہ خود بینی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف دیکھتا رہتا ہے۔ اور یہ ابلیس کا بہت بڑا پھندا ہے، ٹریپ ہے یہ، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پھندا جان لے لیتا ہے آلویز۔ جو بھی پھندے میں، جو بھی شکار ہوا، بعد میں شکاری نے اسے شکار کر لیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شکاری کون ہے۔ لکھا ہے کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے، صیاد شکاری کو کہتے ہیں جو شکار کرتا ہے، ہنٹر، ہنٹنگ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو شکار کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اوپر ٹریپ، جال پھینکتا ہے۔ اور آج جو اس کا جال ہے، جو ہمارا ٹاپک ہوگا، وہ ہے اپنے آپ کو زیادہ خاص نہ سمجھیں، خود بینی کا شکار نہ ہو۔ خود بینی فارسی لفظ ہے۔ خود یعنی اپنے آپ کو، بینی دیکھتے رہنا۔ بار بار شیشے میں کیوں ہم دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا، حالانکہ بار بار ہم نے دیکھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم شیشے کی طرف جاتے ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط، رومنز 12واں باب ہے، اور اس کی 3 آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ جی، رومنز چیپٹر 12 ورس 3۔ آؤ کلام خدا پر غور کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے، ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی جو ہے، مجھ کو ملی ہے، تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اس لیے آج کا جو ٹاپک ہے، اپنے آپ کو زیادہ خاص نہ سمجھیں۔ جتنے آپ ہیں اتنا ہی سمجھے بہتر ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ
کسی ہائی رینک پر ہیں, کسی بڑے عہدے پر کام کر رہے ہیں, تو آپ یہ ظاہر کریں کہ میں بہت چھوٹا سا ہوں, میں بڑا نہیں ہوں, میں کچھ اسپیشل نہیں ہوں. کچھ لوگ آج اسپیشل بننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خدا کو یہ رویہ اور یہ طور طریقہ ناپسند ہے. اس لیے یہاں پر پالوس رسول, مقدس پالوس رسول کی معرفت اطالیہ کے ان ایمانداروں کو, اس کلیسیا کو جو رومیوں کی کلیسیا کہلاتی ہے, ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسی ہمیں توفیق ملی ہے. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. سیلف ایویلیویشن, اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نظر انداز کریں گے تو پھر ہم شکار ہو جائیں گے, اور شکاری بیٹھا ہوا ہے گھات لگا کر, وہ دبکا بیٹھا ہے, وہ آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر آپ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں گے, اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں گے, ہوشیار رہیں گے, تو پھر آپ غالب آئیں گے, ورنہ وہ غالب آ جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی لوکا 18ویں باب میں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کی 9ویں آیت صرف پڑھ دیں. اگر پورا حوالہ نوٹ کرنا ہے تو 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہے. لوکا 18ویں باب کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہے, لیکن ہم 9ویں آیت کو صرف پڑھیں گے. اور غور کریں کلام خدا پر. جی. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے, کیا کرتے تھے؟ اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں, اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے. یہ تمثیل کہی. وہ آپ جانتے ہیں کہ 2 آدمی ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں, یہ وہ تمثیل ہے. لیکن 9ویں آیت میں ہمیں جو پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں, دوسروں کو نہیں. اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, دوسروں کو نہیں. اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں کہ جب بھی آپ کچھ اچھا کرتے ہیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں, آپ نیکیاں کرتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, آپ روزے رکھتے ہیں, آپ ریاستیں کرتے ہیں, آپ خدمت میں کامیاب ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس آیت کو نوٹ فرما لیں. لوکا 17 باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. جی. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل لوکا کے مطابق 17 باب اور 10ویں آیت. جی. اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کی تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں. واہ. اے نہیں بھی تسی کامیاب ہو گئے بڑی شاہ. کامیاب ہونے کے بعد بھی آپ نے اقرار کرنا ہے کہ ہم نکمے نوکر ہیں, کیونکہ ہمیں تو تعریفیں سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا. ہم کہتے ہیں لوگ ہماری تعریفیں کریں, ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں, ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں پروٹوکول دیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں. دوسروں سے الگ اپنے آپ کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے ایماندار اس بات کو بھول رہے ہیں. آپ جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں, آپ کی لائف میں کسی بھی طرح کا سکسیس آ جائے, تو جب آپ چیزوں کو کر لیں, آپ تکمیل کر لیں, تعمیل کر لیں خدا کی ان باتوں کی, تو آپ نے ایٹ دی اینڈ کیا کہنا ہے, ہم نکمے نوکر ہیں. ہیلیلویا. کیا کہنا ہے, ہم نکمے
یہ نہیں کہنا میں فتح کر لیا ہے، میں مزہ چکھاتا ہے، میں بڑی شے ہوں، یہ نہیں کہنا آپ نے۔ بائبل نے، انجیل نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اقرار کرنا ہے کہ ہم نکمے نوکر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتوں اور صلاحیتوں کا مالک جو ہے وہ خدا قادر مطلق ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ جو نعمتیں اور آپ کے اندر کوالٹیز، خوبیاں خدا نے رکھی ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ خدا۔ آپ مختار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ اس پر بھی ہم نے کلام سنا تھا کہ ہم مختار ہیں، مالک نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ ڈسیپشن میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں بلکہ ہم مختار ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے، کوئی عہدہ ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ منسٹری میں بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ پچھلے دنوں ایک موضوع تھا ہمارے درمیان کہ ہم نے صرف روح القدس کی نعمتوں کے لیے ہی خدا کے حضور دعا میں نہیں جھکنا، بلکہ ہم نے روح القدس کے پھلوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے خدا کے حضور۔ آمین۔ کیونکہ نعمتیں کس بات کے لیے ہوتی ہیں؟ نعمتیں جو ہیں وہ خادموں کو ذرا بوسٹ کر دیتی ہیں نا، کہ خادم اوپر چلے جاتے ہیں۔ جیسے شفا والے خادم، وہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں، تے کلیسیا بھی ایڈی بھولی ہے، وہ خادم ہی انہوں سمجھتی ہے جدے وسیلے شفا ہوندی۔ ایڈی چلی ہے کلیسیا کہ وہ کہندے او خادم زبردست ہے، او دے وسیلے شفاواں ہوندیاں نے۔ کلام ایک ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ یہ خدا کی مرضی کہ اس نے کس کو کیا توفیق دی ہے، کیا بانٹا ہے، کس نے کون سی نعمت کو زیادہ چمکایا ہے۔ یہ تو خدا کا اپنا طریقہ ہے نا، خدا کا اپنا یہ پروگرام اور بزنس ہے کہ خدا کسی کو علمیت کے کلام کے ساتھ، کسی کو ورڈ آف نالج، اور کسی کو ورڈ آف پروفیسی، کسی کو ہیلنگ، اور بہت ساری گفٹ خدا نے دیے ہوئے ہیں چرچ کو۔ مقصد کیا ہے؟ آج کے پیغام میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نعمتیں، آپ کی بلیسنگز جو ہیں وہ خدا کی طرف سے آپ کو نعمتاً گفٹ کے طور پر خدا نے دی ہیں۔ اس میں آپ کی خوبی یا لیاقت نہیں ہے، کیونکہ مالک وہ دے بھی سکتا ہے اور وہ لے بھی سکتا ہے۔ اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس لیے آپ پرائیڈ میں نہ آئیں، شیخی میں نہ آئیں، تکبر میں نہ آئیں، پھول نہ جائیں۔ اگر پھول جائیں گے تو پھر غبارے میں سے ہوا نکالنا ہمارے خدا کو آتا ہے۔ بی ہمبل، حلیم اور فروتن رہیں۔ اور ہم نے کیا سنا خدا کے کلام میں؟ جب تم سب کچھ کر چکو تو یوں کہو ہم نکمے نوکر ہیں۔ پھر بھی نہیں کہنا کہ میں بڑا بڑا خادم ہوں۔ نکمے نوکر ہیں۔ نعمتوں اور صلاحیتوں کا مالک کون ہے؟ خدا قادر مطلق۔ دوڑوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، مالک اور نوکر۔ نوکروں کو توڑے دیے گئے تھے، وہ مالک نہیں تھے۔ یہ میں تمثیل سنی ہے نا، اپنے خدا یسوع نے کہا تھا کہ ان کو توڑے دیے گئے۔ وہ مالک، وہ مختار تھے، ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ توڑوں کے ساتھ اور توڑے انہوں نے بنانے ہیں۔ جو گفٹ خدا نے دیا، جو نعمت خدا نے دی، اس کو چمکانا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بڑھانا ہے، اسے رکھنا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے اسی میں وفادار ہو جائے۔ تسی او کرنا چاہتے ہو جڑا تہاڈے کرن والا نہیں گا،
ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ایسے ہی ہے نا، ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے، جبلت میں، کہ وہ کام جو خدا نے ہمیں دیا ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. جو بلیسنگز جو توڑے، جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اس پر محنت نہیں کرتے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بڑا خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں بہتر ہوں، دوسرے نہ ہوں. غور کریں اس بات کو جو میں کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ بیسٹ ہیں، آپ بہتر ہیں، آپ ماہر ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ سٹرونگ ہو گئے ہیں، آپ کی پریکٹس زیادہ ہے، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے چیزوں کو لرن کر لیا، سیکھ لیا، آپ اس میں مضبوط ہو گئے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوجیاں جو بھی وہی گلاں ہون، اور جب آپ ان میں ان کمیوں کو دیکھتے ہیں، ان کمزوریوں کو، آپ ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. اب آپ نے تو ٹائم لگا کر وہاں تک پہنچے ہیں، اور جو شخص نیا نیا خداوند میں آیا ہے وہ وہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ ممکن ہے کہ جس چیز پر آپ فخر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگا ہے، بہت زیادہ آپ نے محنت کی، سٹرگل کی، اور آپ وہاں پر پہنچے. اور دوسرا شخص جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ شخص ابھی نیا نیا ہے. تکبر نہ کریں، بلکہ عاجز ہو کر دوسروں کی مدد کریں، دعا کریں، تاکہ خداوند ان کو بھی اس جگہ پر لے کر آئے، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح بہتر ہو جائیں. جیسا میں نے بتایا تھا کہ امثال 16 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ اس آیت کو پڑھ لیں کلام خدا میں سے. امثال 16 باب کی 18ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے. جی، امثال 16:18. ہلاکت سے پہلے تکبر ہاں جی، اور زوال سے پہلے خود بینی ہے. لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے اور پہلے زوال سے پہلے خود بینی ہے. خود بینی ہے. اس سے پہلے کہ خدا کسی کو سرفراز کرے، خدا اس کی عاجزی کو دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور کلام میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. جو تکبر کرتے ہیں، جو مغرور ہوتے ہیں، خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، خدا انہیں توفیق بخشتا ہے. ہاللیلویہ. خدا انہیں زور بخش دیتا ہے، خدا انہیں طاقت بخش دیتا ہے. جیسے پالوس رسول کہتے ہیں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویہ. اب اگر آپ کامیاب ہیں، اگر آپ شہرت یافتہ ہیں، اگر آپ صاحب علم ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، آپ بڑی دعا کرنے والے ہیں، تو اس میں آپ کی اپنی کوئی لیاقت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے. یہ خدا کا گریس ہے، خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے. اور اسی لیے یہاں پر پالوس رسول فرماتے ہیں 12:3 میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اسے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. اعتدال لفظ جو ہے یہ بھی میرے سامنے تھا، غور طلب ہے. یہ میانہ روی، میانہ روی. ہم میانہ روی سے دور جا رہے ہیں. بیجا فخر، تعلیم کا فخر، شہرت کا، دولت کا، ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ ہر شخص خدا کی نگاہ میں بڑا خاص ہے. وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ دیسی ہے، وہ پردیسی ہے،
خدا کی نظر میں ہر شخص بڑا خاص ہے. ہم کسی کی حقارت نہ کریں. ہر شخص اپنی اہمیت رکھتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بڑے ہمبل اور فروتن ہو کر، عاجز ہو کر خداوند کی حضوری میں زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو زیادہ خاص نہیں سمجھنا چاہیے. یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے. یہ پیغام ہے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کی حقارت نہ کریں کہ جی میں بیسٹ ہوں، میں بہتر ہوں. دوسروں کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کریں تاکہ جس جگہ پر آپ ہیں خدا ان کو بھی لے آئے. آمین. آؤ جھکے اور مل کر خدا کے حضور ہم شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، اس نے فضل بخشا ہے. اس کے گریس کی بدولت، اس کے رحم اور فضل کی بدولت آج ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے پرستار ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. Thanks for watching video.